آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خزینہ وظائف مولانا محمد زبیر سیال، جس میں آپ کو مستند وظائف اور مستند مسائل کی معلومات ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو کہ نہ ہی میرا بتایا ہوا وظیفہ ہے، نہ ہی کسی اور عامل کا بتایا ہوا، بلکہ وہ وظیفہ جو اللہ نے خود بتایا ہے۔ رزق کے حوالے سے ہر پریشان آدمی جو بھی ہے، اس کے ہر طرف سے راستے بند ہو چکے ہیں، ہر طرف سے رزق کی تنگی ہو گئی ہے، اور آج کل کے دور کے مطابق مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ تو ایسے وقت میں کہ سارے راستے بند ہو جائیں، ہر طرف سے تنگی ہو جائے اور ہر طرف سے جو ہے نا پریشانی ہو، ہر طرف سے تنگی ہو، آدمی کو کوئی راستہ نظر نہ آئے کسی قسم کا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایسا وظیفہ بتایا۔ اللہ پاک نے خود بتایا ہے، اور اللہ پاک نے بتایا کہ مجھ سے تم اس وظیفے کے ذریعے کیا کرو، رزق مانگو اور برکت مانگو۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے۔ تو ایک ہے میرا بتایا ہوا یا کسی اور کا بتایا ہوا مجربات میں سے، جو کہ بزرگوں کے مجربات میں سے وظائف ہیں، لیکن یہ ایسا وظیفہ جو اللہ نے خود بتایا، اور یہ تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اور انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہماری ہر مشکل آسان ہوگی، اور ہمارے بند راستے کھل جائیں گے، اور جن دروازوں کو تالے لگ چکے ہیں، اللہ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کھول دیں گے۔ تو کیونکہ اس سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہماری زندگی ہے دنیا کی، ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اب ہمارا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ کی ذات کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑی چیز دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ راضی ہیں تو اللہ پاک تمام مخلوق کو انسان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایک انسان کیا، اللہ تمام مخلوقات کو اس کے لیے مسخر کرتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے، بات کیا ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو، بندہ بھی اللہ کو راضی رکھے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، معاصی سے بچے، اور گناہوں سے اپنی خواہشات کو دبائے، اپنی خواہشات کو سائڈ پہ ایک طرف کرے، اللہ کی مرضی کو دیکھ کر زندگی گزارے۔ تو ایسے آدمی کے لیے پھر اللہ راستے کھولتے ہیں، اور ایسے آدمی کے عمل کام کرتے ہیں، ان کے وظائف بھی کام کرتے ہیں، اور ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور ان کے لیے تمام راستے اللہ کھول دیتے ہیں۔ اور مشکل کے وقت میں جو بندہ اپنے خوشی اور غم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جو بندہ خوشی کی حالت میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو جب اس پر غم آتا ہے تو اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کو یاد رکھتے ہیں۔ تو ہم ایسے وقت میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں، اللہ کو خوش رکھیں، اور اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں۔ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں، دن رات میں لغزشیں ہو گئیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ سے ہم معافی مانگیں۔ اللہ پاک کی ذات عالی بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو گناہ کر اور تیری خطائیں اتنی ہوں۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس قادر مطلق کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں بھی کرو کہ ان خطاؤں سے زمین و آسمان بھر جائیں
اور پھر بھی تم اللہ سے مغفرت طلب کر لو تو اللہ پاک ضرور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور پھر حضور نے قسم کھائی کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر بالفرض تم بالکل خطائیں نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کریں جو خطائیں کریں اور پھر اس سے مغفرت طلب کریں اور وہ ان کے گناہ معاف کرے۔ یعنی کہ گناہ اور خطاؤں سے معصوم مخلوق وہ صرف فرشتے ہیں۔ اگر انسان گناہ اور خطا بالکل چھوڑ دیں تو انسان تو نہ رہے، وہ تو پھر فرشتہ بن جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عفو کی، معاف کرنے کی اور مغفرت کی، معاف کرنے اور بخشنے کا کوئی محل ہی نہ رہے گا۔ جب انسان بھی گناہ چھوڑ دے گا، انسان بھی یعنی بالکل اس سے معاصی نہ ہوں، تو اللہ کی جو صفت ہے غفور الرحیم ہے، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، تو وہ اللہ آخر اپنی صفت کو اللہ پاک اپنی صفت کو کس پر پورا کریں گے؟ تو وہ بندوں پر، جب بندوں سے گناہ ہوتے ہیں، بندوں سے معاصیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ ایسے غفور رحیم، اللہ فرماتے ہیں تو زمین و آسمان کو بھر دے گناہوں سے، لیکن مجھ سے توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے گناہ گار بندو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس شخص نے ہر گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ و استغفار کر لیا، اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، اگرچہ وہ 70 مرتبہ توبہ و استغفار کے بعد بھی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود بھی، اللہ کے نبی جن کی شان کے کیا کہنے، وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں، اور تیسری روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ میں روزانہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر بالفرض تم گناہ بالکل نہ کرو تو اللہ تم کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر مغفرت طلب کریں، اللہ ان کے گناہ بخش دے گا۔ تو ناظرین، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے معاملے کو ہم صاف رکھیں۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو کثرت سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، جو بھی مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ لکھنے پر مقرر فرشتے 3 گھڑی یعنی کچھ دیر وہ فرشتہ رک جاتا ہے۔ اگر اس نے اس 3 ساعت کے وقفے کے کسی بھی حصے میں اللہ سے اپنے اس گناہ کی مغفرت مانگ لی تو وہ فرشتہ اس گناہ کو نہیں لکھتا اور قیامت کے دن اس کو اس گناہ پر واقف نہ کرے گا اور نہ اس پر عذاب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت سے دروازے کھولے ہیں، لیکن شیطان بھی ہمارا دشمن ہے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان کو اپنا دشمن بناؤ، اس کو دشمن سمجھو اور اس کے ساتھ دشمنی کرو، اس سے بچو۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارا سخت دشمن ہے۔ تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس نے اپنے پروردگار اللہ کی ذات سے عرض کی، تیری عزت و جلال کی قسم، میں اولاد آدم کو جب تک ان کے تن بدن میں جانیں ہیں برابر گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا، تو مجھے بھی اپنی جلال کی قسم ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنے جلال کی قسم ہے، میں بھی ان کی برابر مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ ناظرین، اللہ کے خزانے، اللہ کتنے غفور و رحیم ہیں
کہ اللہ نے بھی قسم کھا لی ہے، شیطان کو بتا دیا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب مجھ سے معافی جب تک مانگتے رہیں گے تو میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین، ایسے وقت میں کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو ہم تنہائی میں بیٹھیں اور اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے علم نہیں تھا، یا مجھ سے بھولے سے ہو گیا، یا اللہ یا میں نے جان بوجھ کر دیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ سنتے ہیں، اللہ خود فرماتے ہیں کیا کہ بندے معافی مانگتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی 2 محافظ فرشتے کسی بھی دن کسی بندے کا نام اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، وہ اس نام اعمال کے اول و آخر میں استغفار دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں نے معاف کر دیے وہ تمام گناہ جو اس نام اعمال کے دونوں طرفوں اول و آخر کے درمیان میں لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی جو بندہ استغفار کرتا ہے، اب ہم سوچیں صبح اور شام ہم استغفار کریں تو سارا دن ہم سے جو گناہ ہوئے ہوں گے اللہ معاف کر دیں گے، اور اسی طرح شام سے لے کر صبح تک رات میں جو گناہ ہوئے اللہ معاف کریں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے جو کوئی تمام مومن بھائیوں اور مومن بہنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مرد اور مومن عورت کے استغفار کے بدلے میں ایک نیکی اس کے لیے اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے استغفار کو ہم اپنا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہر وقت جب بھی گناہ ہو، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اللہ بندوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں اولاد آدم، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں پرواہ نہ کروں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں اور پھر بھی تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے سامنے لائے گا تو پھر تو میرے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ تو نے کسی بھی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا، تو میں بھی زمین بھر مغفرت تیرے لیے ضرور لاؤں گا۔ تو کوئی بھی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور پھر اسی وقت نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تو گناہ کر بیٹھا، اب تو اس کو بخش دے، اللہ تو اس کو بخش دے، تو اس کا پروردگار فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کیا میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہو اور ان پر پکڑ بھی کرتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس عہد پر قائم رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تو یہ ایک اور گناہ کر بیٹھا، تو اس کو بھی بخش دے۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس بندے کو یقین ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ان پر مواخذہ بھی کرتا ہے، سن لو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے وہ گناہوں سے باز رہتا، پھر اور کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر نادم ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر۔ اتنی بڑی اللہ کا رحم اور اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اللہ پاک پھر فرماتے ہیں تیسری مرتبہ کہ اس کو میں پھر بخش دیتا ہوں، کہ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا پروردگار بھی ہے جو مجھ کو معاف بھی کرتا ہے اور وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، لیکن وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ایک حدیث میں ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو۔ ناظرین آپ اس بات کو غور سے سنیں کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں۔ استغفار کو اب میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی
کہ اللہ نے بتایا ہے وظیفہ، ایسا وظیفہ جو اللہ نے خود بتایا ہے، تو وہ وظیفہ اللہ نے خود کیسے بتایا؟ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم استغفار کرتے رہو، ہاں جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، اللہ کی ذات بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان کو میں کیا کروں گا؟ ان کو میں یمددکم باموال، ان کو مال دے دوں گا، دنیا کی نعمتیں برس پڑیں گی بارش کی طرح۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کو پھر کیا دوں گا؟ یمددکم باموال، ان کو میں مال دوں گا، وبنین، اور ان کو بیٹے دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کو میں باغات دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ان کو میں نہریں دوں گا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان کو میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے ان کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ہم استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ یہ یاد رکھیں، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی کر رہا ہوں، پھر بھی کام نہیں ہو رہا، پھر بھی جو ہے نا میرے رزق میں میرے کام نہیں لگ رہا، نوکری نہیں لگ رہی ہے اور کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ تو ناظرین، استغفار کو آپ میری اس بات کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کیسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، کیسے اللہ بند راستوں کو کھول دیں گے، اور اللہ پاک ہر تنگی میں آپ کے لیے راستہ نکالیں گے، اور انشاءاللہ اللہ ہر قسم کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اور کیونکہ اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ استغفار بھی تھوڑا دھیان کے ساتھ، کم از کم ہم صبح شام 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو صبح شام 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں، صدق کے دل سے اور دل میں معافی کی طلب کرتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ ہاں، اور اس کے ساتھ اگر یہ کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا کرے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ پڑھتا رہے، یہ پڑھتا رہے۔ اور اگر یہ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی دعا ہے، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، حکیم لقمان نے، کہ تم اپنی زبان کو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اس کا اپنی زبان پہ ورد جاری رکھو، اپنی زبان کو اس کا عادی بنا لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی ساعتیں، ایسی گھڑیاں بھی ہیں کہ ان میں وہ کسی بھی سائل کے سوال کو رد نہیں فرماتا، دل سے مانگتا ہو وہ بندہ یا پھر زبان سے مانگے، اللہ اس کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ تو ناظرین، وہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی وظیفہ ہے کہ ہم توبہ و استغفار کو اپنا معمول بنا لیں۔ جب ہم اس کو اپنا معمول بنا لیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو کر، اللہ ہمارے ساتھ بھی اپنی رضا کا، صلح کا اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق دے اور معافی کی توفیق دے۔ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اپنے گناہوں پر روتے رہیں، نادم ہوتے رہیں۔ آج افسوس یہی ہے کہ شیطان نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا دنیا میں کہ ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں، اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہی نہیں، اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ تو پھر کیسے اللہ کی طرف سے اب کیا ہے، نماز پڑھتے نہیں اور جو ہے وظائف ہم کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارے وظائف بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ تو ایک بات یہ لازم ہے کہ ہم وظائف کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو پڑھیں، پھر دیکھیں ہمارے وظائف کے اندر کیسا اثر ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ سب کو کامیاب کرے۔
ہم سب کے لیے رزق کے اللہ دروازے کھول دے، تمام مشکلیں اللہ آسان فرما دے، اور اللہ پاک تمام کی تمام مسائل کو اللہ حل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔